صدر محترم اور برادران عزیز، بھائیوں اور بہنوں، معذرت خواہ ہوں کہ میں آج کی اس مجلس میں اپنے وعدے کے باوجود شامل ہونے سے قاصر ہوں۔ بے شک میں نے برادر عزیز ہادی عسکری سے ہی میں شرکت کا وعدہ ضرور کیا تھا، لیکن اپنی موجودہ مجبوری کے باعث میں اپنی طرف سے یہ ایک ریکارڈڈ معذرت یقیناً دور حاضر میں جو پسپائی مسلمان قوم کو اجتماعی طور سے جس کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ ہماری قوم کا ایک تاریخی المیہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے کفر کے ساتھ جہالت، نفس پرستی، شرک اور بیر کو ممنوع قرار دیا، علم دریافت اور ہنرمندی کے میدان میں بڑھنے کی دعوت دی۔ علم اور ہنرمندی کے اس میدان میں قدم رکھنے سے پہلے اسلام نے انسان کو، مسلمان کو خوف خدا کے ذریعہ اپنے نفس کو پاک اور پاکیزہ کرنے کی تلقین دی۔ خود غرضی، نفس پرستی، دولت پرستی، ان جذبات پر قابو پا کر خدا ترسی اور انسان دوستی پیدا کرنے کی دعوت دی۔ یہی اوصاف تھے کہ جس نے اس قوم کو پورب، پچھم، مشرق اور مغرب تمام سمتوں میں مسلمانی یا اسلامی معاشرے کا پرچم لہرایا، ایک خوبصورت عید کی نشو و نما ہوئی، جس میں کہ دولت اور ثروت اور حکومت یہی قدریں پیش نہیں تھیں، حسن اخلاق اور انسانی رواداری اور انسانیت کی وہ بہترین قدریں جو کہ ہم کو مقدس دین کتاب قرآن کریم کے صفحات سے اور اس کی تدریس سے ہم کو ملی ہیں، اور جن کی وجہ سے اسلامک کلچر، اس کا پرچم ساری دنیا میں لہرایا، اور آج بھی اس کو وہی وقار حاصل ہے۔ ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ دین کے جو آج مسلمان اور اس کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ دولت، ثروت اور دنیاوی تمطراق میں محو ہو کر مسلمان نے اپنا دینی کردار کھو دیا۔ مذہبی تعلیم اور ہمارے دینی اصول ہم نے قرآن سے پائے، اپنے رسول سے پائے، اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغامات سے پائے، ان کو بھلا کر مسلمانوں میں ایک نفس پرستی کا مادہ یا نفس پرستی کا مرض کہوں تو بہتر ہے، ایسا پھیلا کہ
اسلامی فکر، اسلامی طرز عمل اور حسن اخلاق، بلند فکری، اس کو تیاگ دیا۔ یہ بات ایک آئینے کی طرح روشن ہے کہ مسلمان پچھلی اس صدی میں ڈھلتے ڈھلتے ایک کمزور قوم، منتشر، ایک دوسرے سے بٹی ہوئی، اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کریم کی بار بار دہرائی ہوئی ہدایتوں کے خلاف یہ قوم مختلف فرقوں میں بٹ گئی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اس طرح تقسیم کیا کہ مسلمان ایک واحد دین کا فرد ہونے کی جو پہچان تھی اس کی، وہ پہچان تقریباً وہ کھو بیٹھا۔ ہاں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ایک وقت تمہاری گراوٹ کا ایسا آئے گا کہ تم اپنے وصف اور اپنا کردار کھو چکے ہوگے، اور میں تم پر دوسروں کو حاوی کر دوں گا۔ میں تم پر دوسروں کو حاوی کر دوں گا اور تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اس طرح کی وارننگز قرآن کریم میں جگہ جگہ مسلمان دیکھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو ایک عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ ضرورت ہے ہماری قوم کو ایک نیا کردار پیدا کرنے کی، اپنے اخلاق کو پختہ کرنے کی۔ ضرورت ہے اس درس کو یاد کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی جس کی قرآن میں بار بار جگہ جگہ تلقین دی گئی ہے۔ تفریق کرنے والوں کو، جو لوگ کہ اس قوم کو، مسلمان کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں، ان میں فرق ڈالتے ہیں اور ان میں بغض و عناد پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب، اللہ کہتا ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب میرے پاس محفوظ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نظر اٹھا کے دیکھے ہمارا بھائی اور ہماری قوم کہ کس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ وہ ساقی ایک رسالہ تھا جس کے سرور کے ایک شعر تھا کہ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کی درسگاہیں ہیں یہ ضرورت ہے کہ اس میں روشن خیالی کی ایک لہر دوڑے، سادگی کی ایک لہر دوڑے، اور وہ کردار کی خوبیاں ہیں جو ہم نے بھلا دی اور ہم ان کو چھوڑا ہے، بھلا کے پیچھے چھوڑا ہے، اور دوسروں نے وہ قیمتی اور زرعی درس جو تھے، وہ اصول جو تھے، ان کو اپنا لیا۔
اور شودر بے مہار کی طرح ایک صحرا میں جیسے کھویا ہوا کوئی اونٹ ہوتا ہے، وہ ہماری مثال ہو گئی ہے کہ اس رخ جہاں کہ ہم کو چلنا ہے، جہاں کہ ہم نے پھر سے اپنی قوم کی ایک تعمیر کرنی ہے، اور اس دور کو، اس زرعی دور کو جس میں انسان نے اتنی ترقی حاصل کی ہے کہ اس کا جواب تاریخ میں دکھائی تو نہیں دیتا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ دور، اگر اس کو ہم اپنی اخلاقی اور کرداری قدروں کے ساتھ اپنا لیں تو اس دور میں ہم پیش ہوں گے جہاں تلوار نہیں قلم حکومت کرتا ہے، اور قلم کی تحریر اصول بناتی ہے۔ آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں ان کا مستقبل شکل دیتی ہیں۔ وہ میری دلی دعا ہے، اور میں کہہ نہیں سکتا میری مجھ گناہگار کی التجا بھی کتنی مؤثر ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم سب مل کے دعا کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں کہ اپنی ترقی کا جو بھی ایک شوالا ہے وہی ہماری تقدیر کا حامل ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے، علم اور سخنوری کا، سوچنے کا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا اور اس کی ترقی کا۔ جن لوگوں نے دیکھا ہم نے کہ جن لوگوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی